اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کا سبق مولوی عبدالحق اور اس سے پہلے کا جو ہم پڑھ چکے ہیں، آگے چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ رائٹر کہتا ہے شاہد احمد دہلوی کہ میرے والد صاحب کے پاس اردو کے کئی رسالے آتے تھے۔ کئی سے مراد کافی رسالے تعداد میں آتے تھے۔ رسالہ کہتے ہیں چھوٹی سی کتاب کو جس کے مدیر انگلش اردو زبان کا لفظ ہے، اس کو ادھر لکھا ہوا ہے ایڈیٹر، EDITOR ایڈیٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدیر، جو اخبار کا انچارج ہوتا ہے یا رسالے کا انچارج ہوتا ہے۔ اور اس کے ایڈیٹر جو تھے، مدیر یعنی تھے مولوی عبدالحق۔ میں کالج کی ابتدائی کلاس جماعتوں میں تھا، ابتدائی جماعتیں جو ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہ اسی رسالہ میں یہ جو رسالہ تھا جس کا نام اردو تھا، اس رسالے کا نام بھی اردو ہی تھا، اردو میں چھپ کے آتا تھا اور نام بھی اس رسالے کا اردو ہی تھا۔ اسی رسالے میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان ہوتا ہے سرخی سے مرزا فرۃ اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ یعنی یہ جو رسالہ میرے والد صاحب کے پاس کئی رسالے آتے تھے، ان میں ایک رسالہ ایسا تھا جس کا نام اردو تھا۔ اس رسالے میں ایک دفعہ ایک مضمون چھپا، کس کا؟ مرزا فرۃ اللہ بیگ کا۔ مرزا فرۃ اللہ بیگ جو ادیب ہیں، اس کو آپ 9ویں کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور ادھر اس کا جو سبق ہے وہ ہے غلام۔ تو یہ مولوی نذیر احمد کے شاگرد تھے مرزا فرۃ اللہ بیگ، تو اس نے ایک مضمون لکھا، وہ اس رسالے میں شائع ہوا اردو میں۔ تو اس مضمون کا اس نے نام رکھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ تو کلاس ڈپٹی نذیر احمد سے بھی آپ واقف ہیں، کیونکہ ان کو مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور 9th کے کورس میں ان کا کے ناول سے سبق شامل ہے جس کا نام ہے توبۃ النسوء کا خواب۔ تو توبۃ النسوء اس ناول کا نام ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو یہ مولوی نذیر احمد اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں۔ تو یہ مرزا فرۃ اللہ بیگ کے استاد تھے، تو مرزا فرۃ اللہ بیگ نے اس رسالے میں ایک مضمون لکھا، اس مضمون کا نام رکھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اب یہ ان کو مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ان کو کلاس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تحصیلدار سے پہلے یہ محکمہ تعلیم میں تھے، پھر یہ تحصیلدار بنے، تحصیلدار سے ترقی کرتے کرتے یہ ڈپٹی کلیکٹر بنے۔ ڈپٹی کلیکٹر جو ہوتا ہے، کلیکٹر کا مطلب ہے وصول کرنے والا۔ تو یہ ضلع کی جو آمدن ہوتی ہے، ہر ضلع میں ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے، ضلع کی جو ریونیو ہوتا ہے، آمدن ہوتی ہے، اس کے پاس جمع ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اس مضمون ایک چھپا اور اس کا یہ عنوان تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا، شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں نے جنوری 1930 میں ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام تھا ساکی، تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہوگی۔ خط و کتابت جو ہے مرکب عطفی ہے، اور چونکہ جب انہوں نے ساکی شائع کیا تو پھر رابطہ ان کو ہو گیا مرزا فرۃ اللہ بیگ سے۔ کیوں کہ مرزا فرۃ اللہ بیگ ادیب تھے، اور ادیب جو ہے رسالوں کے لیے، رسائل کے لیے مضامین لکھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر خط و کتابت شروع ہوگی، یعنی مضمون ان سے منگوایا کرتے تھے اپنے رسالے میں شائع کرنے کے لیے۔ لہٰذا وہ ان کو مرزا صاحب ان کو ان کے رسالے کے لیے مضامین بھیجنے لگے۔ یوں اس طرح فرۃ اللہ بیگ مغلوں کا لقب ہے اور اس کی مؤنث ہے بیگم۔ تو اس طرح فرۃ اللہ بیگ کے سلسلے میں، چونکہ فرۃ اللہ بیگ صاحب سے جو ہے خط و کتابت شروع ہو گئی تھی رسالے کے لیے مضمون منگوانے کے لیے، اس طرح ان کے ذریعے جو ہے مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا۔ تو مولوی عبدالحق سے بھی ان کی وقفیت ہوگی، کس کے ذریعے؟ مرزا فرۃ اللہ بیگ کے ذریعے۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا۔
ادیب کہتا ہے کہ 1930 کے بعد میں بہت دفعہ حیدرآباد گیا کہ مولوی صاحب سے ملوں، اور بھی کام تھے لیکن مولوی صاحب سے ملوں، لیکن مجھے مولوی صاحب سے عزت کا مرتبہ حاصل نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے۔ اورنگ کا مطلب ایک شاہی تخت کا نام بھی ہے اورنگ، اور ایک پھول کا نام بھی ہے اورنگ۔ اورنگ آباد ہندوستان کا ایک شہر ہے، ادھر رہتے تھے، اور انجمن کا دفتر بھی وہاں پر تھا۔ وہاں مولوی صاحب محکمہ تعلیم میں کام کرتے تھے، اور انجمن جو 1902 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے ایک علمی شعبہ قائم کیا تھا، اس شعبے کا نام رکھا انجمن ترقی اردو۔ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل جو تھے مولانا شبلی نعمانی تھے، اور 1912 میں اس کے سیکرٹری جنرل جو ہیں بنے مولوی عبدالحق۔ تو اس انجمن کا دفتر بھی اورنگ آباد میں تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا ہے، اچنبھا حیرت ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ غیر ملکی غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی، یعنی مولوی صاحب حیدرآباد کے تھے بھی نہیں، تو پھر بھی اتنی لمبے عرصے تک حیدرآباد میں کس طرح ٹھہرے رہے، جمے رہے، مضبوطی سے ٹھہرے رہے۔ ان کے پیش رو ان کے دور کے لوگ، بزرگ قابل احترام محسن الملک، ان کا اصل نام ہے سید مہدی علی خان، اور اٹاوا انڈیا میں پیدا ہوئے، اور دوسرے ہیں وقار الملک کا اصل نام مشتاق حسین ہے، یہ ضلع میرٹھ بھارت کے گاؤں سروا میں پیدا ہوئے۔ اور تیسرے بزرگ جو ہیں مولوی نذیر احمد ہیں، اور مولوی صاحب کے ہم اثر مولوی صاحب کے زمانے کے لوگ، ان کے دور کے لوگ، مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، اور تیسرے بزرگ جو ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں، اس دور کے لوگ، اور خبر نہیں کون کون، یہ تو 2 3 4 کے نام اس نے ادیب نے گن لیے۔ کہتے ہیں مجھے اور نہیں پتہ کہ کون کون سے روز لوگ جو ہے اس ریاست میں نہ ٹھہر سکے، آئے ریاست میں کچھ عرصہ کام کیا، لیکن یہاں سے پھر ان کو مجبور ہو کے جانا پڑا، لیکن مولوی صاحب عرصہ دراز تک یہاں پر ٹھہرے رہے۔ اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا، بلد کہتے ہیں شہر کو، خارج کا مطلب ہے نکال دینا، اور کتنے ہی لوگوں کو اس شہر سے نکال دیا گیا، مگر لیکن مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے، یعنی جمے ہوئے تھے، اور ترقی کرتے جا رہے تھے، نہ صرف ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر ترقی بھی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت بچاؤ، ریزسٹنس میں وہی ہتھیار طریقے استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی ملک کے لوگ جو ہیں دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو طریقے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح مولوی صاحب نے بھی حیدرآباد دکن میں رہتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے وہی طریقے استعمال کیے، تب جا کر مولوی صاحب جو ہیں اتنے عرصے تک وہاں پر ٹھہرے رہے۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی بہت زیادہ ذہانت، انتہائی درجے کی ذہانت، لیاقت، قابلیت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ مٹھی میں کر لینا محاورہ، یعنی اپنا مداح بنا لیا تھا، اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اور وزیر اعظم حیدری کے تو ناک کے بال بن گئے تھے۔ وزیر کی جمع ہوتی ہے وزراء، وزیر اعظم ملک کا انتظام سنبھالنے والا، ان کو مدار المہام بھی کہتے ہیں، مدار المہام منتری بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو وزیر اعظم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر انگریزی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم حیدری، حیدر سے منسوب، حیدر سے نسبت رکھنے والا، کہ تو ناک کے بال بن گئے تھے۔ ناک کا بال بن جانا، بہت زیادہ قریب اور عزیز ہو جانا، بہت نزدیک ہو جانا دوستی میں، اور پھر عزیز ہونا، بہت زیادہ پیار تھا ان کو، ان سے، اس وزیر اعظم کو مولوی صاحب سے۔ مگر مولوی صاحب صرف اپنا دفاع ہی نہیں کرتے تھے، بچاؤ ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے ریاست سٹیٹ جس کا حاکم جو ہوتا ہے وہ نواب ہوتا ہے، اور نواب کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام۔ گورنمنٹ کا جو ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس نے ریاست میں جو سربراہ رکھا ہوتا ہے اس کو نواب کہتے ہیں، اور اس کے انڈر ہوتا ہے یہ۔ تو
ریاست کے بھی بڑے بڑے کام کیے، صرف اپنا ذاتی کام ہی نہیں کرتے رہے۔ انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا۔ انجمن ترقی اردو جو یہ تنظیم تھی، یونین تھی، ایک انجمن تھی، اس کو اتنی ترقی دی کہ انجمن یہ لفظی معنی ہوتے ہیں کمیٹی یا مجلس یا محفل، کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی، اردو کا گھڑ بن گئی۔ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ اس ریاست کا جو نواب تھا میر عثمان علی خان، اس کے نام پر اس کا نام عثمانیہ یونیورسٹی رکھا ہے۔ تو اس کا منصوبہ کہتے ہیں تجویز کو، تدبیر کو مولوی صاحب نے ہی بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بن گئی، جب یہ یونیورسٹی بنی اردو یونیورسٹی، تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا گیا۔ دارالترجمہ، ترجمہ کرنے کا گھر، دار کا مطلب ہے خانہ، گھر یا مقام، یعنی ترجمہ کرنے کا مقام۔ اس یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا، اس کا نام رکھا دارالترجمہ۔ دارالترجمہ ادارہ اس لیے قائم کیا یونیورسٹی کے اندر کہ مختلف زبانوں میں لکھے گئی کتابیں، قیمتی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ ہندوستان کے مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوستان کے بسنے والے بھی، اردو پڑھنے والے لوگ، اردو جاننے والے لوگ جو ہے ان کتابوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، جس میں اعلیٰ قابلیت کہتے ہیں لیاقت کو، کہ مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے۔ اس دارالترجمہ جو ادارہ جہاں پر بنایا گیا ہے، اس میں اعلیٰ قابلیت کے، اعلیٰ لیاقت کے بڑے ذہین و فطین ترجمہ کرنے والے جو ہے انہوں نے رکھے۔ اس دارالترجمہ نے، اس ادارے نے تمام علوم و فنون، علم کی جمع اور فنون فن کی جمع ہے۔ فن کا مطلب ہے ہنر یا صنعت، یہ مرکب عطفی ہے، علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا۔ تو اس ادارے نے تمام جو علوم تھے ہندوستان کے اندر، علم، مختلف کتابوں زبانوں میں لکھے ہوئے کتابیں جو تھیں، ان علم کو، ان علمی کتابوں کو اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا، ترجمہ کر دیا، اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ اور یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، اب چونکہ ہمارے پاکستان کا ذریعہ تعلیم جو ہے انگلش ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اردو کو، یعنی یہ ہماری کتابیں جو ہیں فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس یا بایو، یہ کتابیں جو ہے اردو میں پڑھائی جائیں تو زیادہ اچھا نتائج دے سکتی ہیں، کیونکہ اردو ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ اس دارالترجمہ نے ثابت کیا۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم کا مطلب ہے انتظام کرنے والا۔ ڈسٹرکٹ ناظم کبھی آپ نے ضرور سنا ہوگا کلاس، کہ انتظام کرنے والا، منتظم۔ تو دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی، جب مولوی صاحب اور زیادہ مصروف ہو گئے، کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر آ پہنچیں، تو منشی ذکا اللہ کے صاحبزادے، تو منشی کا مطلب ہے لکھنے والا، تحریر کرنے والا، ذکا کا مطلب ذہانت، ذکا اللہ کی ذہانت کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ، عنایت کا مطلب ہے مہربانی، اللہ کی مہربانی لفظ نام کے میننگ بنتے ہیں۔ دہلوی کو، دہلوی دہلی کے رہنے والے تھے، یا نسبتی ہے، دہلوی دہلی کا رہنے والے کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین کہتے ہیں وارث کو، جو ان کی جگہ کام کرے، ان کی ذمہ داریاں سنبھالے، جانشین مقرر کیا۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ گریجویٹ کا مطلب ہوتا ہے جس نے بی اے یا بی ایس سی تک تعلیم حاصل کی ہو، اور جس کے پاس سرٹیفکیٹ اور سند ہو، اسے گریجویٹ کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کی طرح یہ مولوی عنایت اللہ جو تھے، جو مولوی ذکا اللہ کے بیٹے تھے، یہ بھی علی گڑھ سے انہوں نے بی اے کیا تھا، وہاں کسے پڑھا تھا۔ علی گڑھ جو ہے یونیورسٹی ہے سر سید کی قائم کردہ، جو 1920 میں یونیورسٹی بنی، اور 1875 میں سر سید نے یہ سکول بنایا تھا، مدرسۃ العلوم بنایا تھا۔ 1877 میں یہ ایم اے او کالج بن گیا تھا۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ آنکھیں دیکھنا محاورہ ہے، یعنی مولوی صاحب بھی سر سید سے واقف تھے، اور یہ شخص بھی سر سید سے ان کی ملاقات ہو چکی یہ بھی سر سید سے واقف تھے، اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اور سر سید جو کام کرتے تھے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے، اس میں مولوی عنایت اللہ نے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا تھا۔
یہ شخص یعنی مولوی عنایت اللہ ترجمہ بہت اعلیٰ کرتے تھے، اچھا ترجمہ کرتے تھے، اتنا اچھا ترجمہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا، یعنی سر سید کے ساتھ اس شخص نے بھی کام کیا تھا مولوی عنایت اللہ نے، اور سر سید نے ان کا ترجمہ دیکھا تھا، تو سر سید نے ان کے والد منشی ذکاء اللہ کو خط لکھا کہ تمہارا بیٹا جو ہے تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے، یعنی تم اتنا اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے ہو جتنا یہ اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے، جب موہن داس کرم چند گاندھی اردو کے دشمن بن گئے اور ہندوستانی ہونے کی ضد میں ہندوستانی ہونے کی ضد میں ہندی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تول گئے۔ گاندھی چاہتے تھے کہ اردو جو ہے ہندوستان کی قومی زبان نہ ہو، بلکہ یہ ہندی جو ہے ہندوستان کی قومی زبان ہو۔ تول جانا تیار ہو جانا، ڈٹ جانا، تول جانا ڈٹ جانا، تول گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کر دیا۔ تو مولوی صاحب نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے چونکہ گاندھی اس کے مخالف ہو گئے تھے اردو کے اور ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، لہٰذا مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر، تنظیم کا دفتر جو ہے اورنگ آباد سے دلی منتقل کر دیا، جسے دہلی ہم کہتے ہیں، وہاں شفٹ کر دیا۔ یہ دہلی جو ہے اس کے تینوں طرف ریاست ہریانہ ہے، صوبہ ہریانہ ہے، اور ایک طرف جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے۔ تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ دلی۔ تو وہاں اس کو جو ہے اس دفتر کو ادھر شفٹ کر کے لے آئے، ارادہ کر لیا۔ کر لینا امدادی فعل ہے، تو کر لیا امدادی فعل ہے، اصل فعل کے ساتھ جب ایک اور فعل کا اضافہ کیا جاتا ہے تو امدادی فعل، کر فعل ہے اور لیا بھی فعل ہے۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج جگہ کا نام ہے، ڈاکٹر انصار سے تعلق رکھنے والا، مطلب ہے مددگار، مدینہ منورہ کے وہ صحابی جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے اپنے صحابی بھائیوں کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ انصار سے نسبت رکھنے والا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے استاد کی کوٹھی مکان کرایہ پر لے لی۔ اس وقت دریائے گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری کی تھی، تو پتہ چلا کہ اس وقت دریائے گنج جو جگہ ہے دلی میں، اس میں سب سے بڑا مکان جو ہے یہ ڈاکٹر انصاری کا تھا، جو کرائے پہ لے گیا۔ کس کے لیے؟ انجمن ترقی اردو کے دفتر کے لیے۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی، ایس ٹی کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے یہ بڑی اہمیت کی عمل کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے، اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ تو جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ تھے، اس مکان میں کانگریس جو ہے 1885 میں لارڈ آکٹویم ہجوم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ کانگریس جو ہے انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے بزم یا محفل۔ تو یہ ہندوستان کی پارٹی ہے، آج کل بھی کانگریس کی حکومت ہے ہندوستان میں، نہیں آج کل بی جے پی کی حکومت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ کانگریس کی حکومت جو ہے پچھلے 5 سال منموہن سنگھ اس کا وزیر اعظم تھا، اس کی حکومت تھی۔ تو کانگریس کے تمام بڑے لیڈر رہنما ہوتے اصل میں لفظ، جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ اس کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ کا مطلب ہے قلعہ بنایا، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ یہ اردو کا گھڑ بن گئی، مرکز بن گئی، اور انجمن کا دفتر مولوی صاحب ادھر سے مولوی صاحب جو ہے دفتر شفٹ کر کے اورنگ آباد سے ادھر لے آئے۔ تو دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا، شان والا، بڑا عظیم، شاندار، یہ لائقہ ہے، شاندار، تختہ دار، اچھا بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا، اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ جب بہت سے لوگ چل رہے ہوں تو ان کو جلوس کہتے ہیں، تو ایک جلوس کی شکل میں ان کو اسٹیشن سے، یعنی ریلوے اسٹیشن سے، ریل گاہ سے جہاں جا کے ریل ٹھہرتی ہے، وہاں سے اس مکان تک لائے جہاں پر انجمن کا دفتر اب بنا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی، وقتی تھی۔
مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دے دی تھی۔ نئی دلی جو نئی آبادی تھی، دلی کی جو آباد ہوئی، اس میں مولوی صاحب نے درخواست دے دی تھی انجمن کے دفتر کے لیے، زمین کے لیے، کہ زمین ملے اور اس پر انجمن کی اپنی ذاتی بلڈنگ تعمیر کی جائے، وسیع کھلی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل بھی گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار، عظیم و شان، بلند مرتبہ، خوبصورت عمارت بنانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، اتنا مال و دولت نہیں تھی کہ یہاں پر انجمن کے لیے ایک عمارت بنائی جا سکے۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے تھوڑے تھوڑے پیسے لوگوں سے اس کے لیے جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ انجمن کے لیے عمارت بن جائے، مگر یہ منصوبہ پروجیکٹ پورا نہ ہو سکا، اور 1947 کی غارت گری، لوٹ کھسوٹ، رازنی، لوٹ، ٹھیک ہے، شروع ہو گئی۔ یعنی ایک تو یہ وجہ تھی انجمن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ عمارت نہیں بنی، اور پھر مولوی صاحب نے چندہ جمع شروع کر دیا، اور اس منصوبے کی یعنی انجمن کی ذاتی دفتر جو انہوں نے بنانا تھا، اس کی بلڈنگ، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو اس سے بننے جا رہا تھا، تو اس سے اس وقت لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، افراتفری، اور یہ مسلمان، ہندو اور سکھ مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے کہ ان کو یہ پاکستان کا بننا جو ہے اچھا نہیں لگا تھا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ایسے خون کی ہولی کھیلی مسلمانوں کی کہ ٹرینیں جب ہندوستان سے آ رہی تھیں تو وہ خون سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک ایسی ٹرین بھی تھی راولپنڈی اسٹیشن پر ٹھہری، تو اس میں ایک ہی زندہ آدمی بچا تھا، وہ نیچے اترا اور ریلوے اسٹیشن پر اس نے زمین پر سجدہ کیا، شکر ادا کیا کہ میں پاکستان پہنچایا ہوں۔ یہ منصوبہ ایسے بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے۔ تیسری بات اس منصوبے کے نہ پورا ہونے کی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ اس لیے بھی پورا نہیں ہو سکا کہ جب تک اکبر حیدری، اکبر کا مطلب بڑا، اصغر کا مطلب ہے چھوٹا، حیدری حیدر سے نسبت رکھنے والا، حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے، انجمن کو ریاست کی طرف سے، ریاست کا جو سرکاری فنڈ تھا اس کی طرف سے پیسہ ملتا رہا، سالانہ پیسہ ملتا رہا انجمن کی ترقی کے لیے۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چھتاری وزیر اعظم بنے۔ سر اکبر حیدری کے نام سے ضرب کلیم کے صفحہ 196 پر اقبال نے اشعار بھی لکھے ہیں ان کی تاریخ میں اس وزیر اعظم کی۔ تو اس وزیر اعظم کے بعد جب نواب چھتاری کا مطلب ہوتا ہے گھنا درخت، وزیر اعظم بنے، ان کے عید دور میں بھی، ان کے زمانے میں بھی، ان کے وقت میں بھی ریاستی امداد، ریاست کی طرف سے ملنے والی انجمن کے لیے امداد، بیچون و چراں مطلب بغیر کسی ہیل و جد کے، بغیر کسی روک رکاوٹ کے ملتی رہی، جاری رہی، ملتی رہی۔ مگر جب سر مرزا اسماعیل، لیکن جب سر کا مطلب ہے جناب، مرزا مغلوں کا لقب ہے، اسماعیل برسر اقتدار آئے، یعنی نواب بنے اس ریاست کے، حیدرآباد دکن کی جو ریاست ہے اس کے نواب بنے جب سر مرزا اسماعیل، تو انہوں نے انجمن کی طرف سے جو سالانہ امداد ملتی تھی اس کے انجمن کے اخراجات کے لیے، تو انہوں نے وہ بند کر دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست ماننے والے آدمی نہیں تھے، مولوی صاحب آسانی سے ہار تسلیم کرنے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس برائی، کانفرنس انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں مجلس شورا یا مجلس مشاورت، ایک بلائی کہ اس وزیر اعظم کے فیصلے کے خلاف رد عمل کے طور پر کیا فیصلہ کیا جائے۔ اور سر مرزا کی اس حرکت کو، سر مرزا اسماعیل جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، اس کی اس حرکت کو، اس ناپسندیدہ کام کو متفقہ طور پر اتفاق سے غلط قرار دیا گیا کہ یہ وزیر اعظم کا غلط فیصلہ ہے، اس کو انجمن کی جو ہے امداد نہیں بند کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ایک اجلاس میں جب انجمن کے اجلاس ہو رہے تھے، جلسے ہو رہے تھے کہ وزیر اعظم سر مرزا اسماعیل نے کیوں انجمن کے امداد بند کیے، تو اس کے شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا، میں نے بھی اس ایک اجلاس میں شرکت کی تھی، اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا
جب سر مرزا اسماعیل نے انجمن کی امداد بند کی تو اس کے خلاف جو ہے کانفرنس بلائی مولوی صاحب نے. کانفرنس انگلش زبان کے لفظ سے اس کو کہتے ہیں مجلس شورا یا مجلس مشاورت. تو اس شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اس کے ایک اجلاس میں بھی تھا. تو مولوی صاحب نے پھر اسی اجلاس میں اپنا کل پیسہ, سارا سرمایہ جو اس کے پاس تھا, اس وقت پتہ بتایا گیا کہ اس وقت وہ تھا 5 لاکھ روپے, تو وہ انجمن کے لیے قربان کر دیا تھا, ڈونیٹ کر دیا انجمن کے لیے, تحفے کے طور پر اپنا 5 لاکھ روپیہ دے دیا تھا, کیونکہ وزیراعظم نے تو سالانہ امداد بند کر دی تھی. مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس, کل ہند سارے ہندوستان کی کانفرنس, ہند کلاس اس علاقے کا نام ہے ہند, اور سلطان کہتے ہیں سرزمین کو, ہندوستان, ہند کی سرزمین, بلوچستان بلوچیوں کی سرزمین, کوہستان پہاڑوں کی سرزمین, اس طرح سرزمین پاکستان پاک سرزمین. تو اس طرح جو ہے ہند اس علاقے کا نام ہے, یہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے بلکہ ہند اس علاقے کا نام ہے. کانفرنس ایک کل ہند سارے ہندوستان کی ایک کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی, جس میں سر راس, سر کا مطلب ہے جناب, راس کا مطلب ہے سردار یا حاکم, مسعود کا مطلب ہے خوش نصیب, جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے. یہ سر راس مسعود جو تھے یہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے, اور کل ہند کانفرنس میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی. میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اس کانفرنس میں دیکھا تھا. یہ ادیب کہتا ہے شاہد احمد دہلوی کہ میں نے سر سید کے پوتے سر راس مسعود کو اسی کانفرنس میں پہلی اور آخری, یعنی یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی, اور اس کے بعد بھی کبھی زندگی میں ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی, تو میں نے دیکھا تھا. بڑے قداور, بڑی جسامت کے, اور دیو جیسی شکل کے, ٹھیک ہے, یعنی اچھے خاصے قداور اور روبدار آدمی تھے, مگر بدے بھونڈے نہیں لگتے تھے. یعنی اتنے لمبے قد کے اور اچھی موٹے تازے شخص تھے, لیکن اس کے باوجود بھی بدصورت یا بد شکل نہیں لگتے تھے. ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی, ذہانت, لیاقت, قابلیت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی, یعنی نظر آ رہی تھی. کہتے ہیں فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ, انسان کا چہرہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. تو کسی کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے, بکور رائٹر کے ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی کہ یہ جو شخص ہے کس حد تک جو ہے یہ تعلیم یافتہ ہے, یا کس حد تک جو ہے تقریباً جو ہے اس کی شخصیت کے بارے میں جانا جا سکتا ہے. رائٹر کے بقول ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی. اور وجاہت کہتے ہیں رابری, رہنمائی, خوبصورتی ان کی پیشوائی کرتی تھی, رہنمائی کرتی تھی, اور ایک اچھی پرسنالٹی والی شخصیت تھی, ایک بہترین شخصیت کے مالک بھی تھے وہ. ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہال سے باہر آئے. ہال HALL ہال, اس کو کہتے ہیں بڑا کمرہ, انگلش زبان کا لفظ ہے, اردو میں بڑا کمرہ کہتے ہیں. ایک اجلاس جب کل ہند کانفرنس کا ایک جلسہ ختم ہوا تو یہ شخص ہال میں سے باہر آیا, اور آتے ہوئے مولوی صاحب بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے, اور اس نے مولوی صاحب کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو اور مولوی صاحب ان کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے تھے جس طرح اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا قداور آدمی آ رہا تھا, اور مولوی صاحب درمیانے قد کے تھے. تو مولوی صاحب ان کے درمیان چلتے ہوئے بہت ہی چھوٹے قد کے, اس نے بونے کا لفظ استعمال کیے, پستہ قد کے نظر آ رہے تھے مولوی صاحب. تو مولوی صاحب ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح اپنے سے بہت چھوٹے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں. یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے. اب جب کوئی بچہ سو نہیں ہوتا تو اس کو لا الہ الا اللہ کر کے, یا کوئی گیت وغیرہ گا کے, یا کچھ کہانی وغیرہ سنا کے, تو اس کی مائیں یا اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ سلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کو لوری کہتے ہیں. تو ایک وقت ایسا تھا کہ سر راس مسعود چھوٹے سے تھے, اور مولوی صاحب دیکھ رہے تھے کہ سر راس مسعود اپنے اس پوتے کو سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے. جب سر سید اپنے پوتے کو لوری دے رہے تھے سلانے کے لیے, تو ان کا یہ انداز جو تھا مولوی صاحب کو ذرا عجیب سا لگا. مولوی صاحب کو ہنسی آ گئی, اور مولوی صاحب جو ہے کمرے سے باہر آ گئے تھے. نیکسٹ پیراگراف کلاس. گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد, گاندھی جی جو ہندوستان کا بہت بڑا لیڈر تھا, عملی سیاست میں اس نے کبھی ایسا نہیں لیا. اس کا اصل نام تھا سر موہن داس کرم چند گاندھی. اندرا گاندھی جو تھی اس کی بیٹی تھی, جس کو 1985 میں
اس کے گارڈ ہندو گارڈ نے گولی مار کر دفتر سے گھر آتے ہوئے جو مار دیا تھا۔ یہ اس کے باپ تھے سر موہن داس کرم چند گاندھی۔ تو یہ اس کے ساتھ مولوی صاحب نے لڑائی لڑی کیونکہ یہ اردو کو قومی زبان بننے نہیں دیتے تھے۔ تو اور مولوی صاحب چاہتے تھے کہ اردو قومی زبان بنے، اردو قومی ترقی، اردو ترقی۔ تو مولوی صاحب چاہتے تھے کہ اردو زبان یہاں کی ترقی کر دی جائے اور یہاں کی ہندوستان کی قومی زبان بن جائے، جب گاندھی چاہتے تھے کہ نہیں، ہندی جو ہے یہاں کی قومی زبان بنے۔ تو کلاس آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بننے کے بعد یہی تنازع پاکستان کے اندر بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ اردو زبان پاکستان کی قومی زبان بنے، جبکہ بنگالی چاہتے تھے کہ بنگالی زبان جو ہے قومی زبان بنے، لیکن بالآخر اردو جو ہے یہاں کی قومی زبان بن گئی تھی۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے آپ مولوی صاحب جو اردو کے قائد اعظم، یعنی اردو کے بہت بڑے رہنما بن گئے تھے۔ رہنما کا لفظ ہوتا ہے صحیح معنوں میں، رہنما بن گئے تھے، اور پھر ان قوم نے ان کو بابائے اردو کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ اردو کے بزرگ، اردو کے بڑے، تو یہ لوگ بابائے اردو ان کو کہنے لگ گئے تھے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے۔ لڑنا بڑھنا جو ہے ان کو متقابل الفاظ بھی کہتے ہیں اور مرکب تابع موضوع بھی کہتے ہیں۔ لڑنے کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، بڑھنے کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے۔ لڑتے بڑھتے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ادیب جو ہے دو بہمانی لفظ استعمال کرتا ہے تو ان کو مرکب تابع موضوع کہتے ہیں، اور کلام میں زور اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ادیب جو ہوتا ہے ایک بہمانی لفظ اور اس کے ساتھ ایک بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح چائے وائے پانی مانی۔ تو اس مرکب کو چونکہ دو الفاظ ہیں، چائے وائے اور پانی مانی دو ہیں، تو دو جب ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے۔ ایک اکیلے جو ہوتا ہے وہ اس کو مفرد کہتے ہیں، تو یہ مرکب بن جائے۔ مرکب کون سا بنا؟ تو اس مرکب کو کہتے ہیں ایک جس میں دوسرا لفظ بے معنی ہو، اس کو مرکب تابع مومل کہتے ہیں۔ تو یہ مرکب تابع موضوع ہے۔ اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے، پروپیگنڈے کا لفظ پراپگیٹ سے نکلا ہے، انگریزی زبان کے لفظ پراپگیٹ سے لفظ پروپیگنڈا نکلا ہے۔ پروپیگنڈا کا مطلب ہے کسی بات کو پھیلانا، اس کو نشر کرنا، نشر و اشاعت کرنا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ کے لیے کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگتے تھے، یعنی اردو زبان کی اشاعت کے لیے کسی سے ایک پیسہ بھی چندہ نہیں مانگتے تھے۔ حالانکہ ان کے پیر طریقت، پیر کہتے ہیں بزرگ کو، رہنما کو، ہادی کو، اور طریقت کہتے ہیں طریقے کو، انداز، راستہ، یعنی جس طریقے سے سر سید احمد چلتے تھے، مسلمانوں کی فلاح بہبود کا کام کرتے تھے، اسی طریقے پر مولوی عبدالحق بھی چلتے تھے۔ سر سید نے چندہ جمع کر کے 10 لاکھ اس وقت تو یہ مدرسۃ العلوم کھولا تھا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں، تو وہ بعد میں پھر 1875 میں کھولا، 1877 میں MAO کالج بن گیا، اور 1920 میں یہ سر سید کے وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ معیار کے لحاظ سے یہ ہندوستان کی تیسری بنی یونیورسٹی اور آج بھی کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے چندہ جمع کر کے یہ سارا کام کیا تھا۔ گورنمنٹ کے نہ اتنا پیسہ دیتی تھی اور نہ اس کے پاس اتنا تھا، بڑی محنت کی تھی۔ تو یہاں کہا جی جا رہا ہے ادیب کی طرف سے، شاہد احمد دہلوی کی طرف سے، کہ مولوی صاحب سر سید کے نقش قدم پر نہیں چلے، کیونکہ وہ تو پورے ملک میں گھوم کر چندہ جمع کرتے تھے، مگر مولوی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ چندہ مانگتے وہ مجھے شرم آتی ہے اور یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، یعنی میری طاقت میں یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں سے چندہ مانگوں۔ چنانچہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اس طرح سے سارے اخراجات، خرچہ کی جمع اخراجات، مولوی صاحب اپنی پینشن انگلش زبان کا لفظ ہے PENSION، پینشن، اس کا اردو میں کہتے ہیں وظیفہ۔ جب کوئی سرکاری ملازم جو ہے 25 سال سروس یا 60 سال عمر پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاتا ہے، سب کو دوش ہو جاتا ہے، تو اس کو جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسے ملتے ہیں ریتی زندگی گزارنے کے لیے، اس کو انگلش میں پینشن کہا جا سکتا ہے اور اردو میں کہا جاتا ہے اور اردو میں وظیفہ۔ تو مولوی صاحب اپنی پینشن سے، چونکہ یہ ایجوکیشن سے ریٹائر تھے اور یہ ان کو جو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، پینشن ملتی تھی، اس سے یہ انجمن کے سارے اخراجات پورے کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتا ہوں۔ کلاس مولوی صاحب بڑے نفیس کا مطلب ہے عمدہ، اعلیٰ، پاکیزہ مزاج کہتے ہیں طبیعت کو آدمی تھے، یعنی اچھے مزاج کے آدمی تھے، پاکیزہ مزاج کے آدمی تھے، عمدہ اعلیٰ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، اچھا قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی اور ترکی ٹوپی کسی دور میں پاکستان کے ایک پالیٹیشین تھا نوابزادہ نصر اللہ، آپ کو کبھی کبھی وہ ضرور اخبارات میں یا کتاب میں نظر آئے گا، اس نے پہنی ہوئی ہوتی تھی شیروانی۔
ایک لمبا سا کوٹ ہوتا ہے، یہ علماء کرام بھی پہنتے ہیں، اور ایک بڑا پاجامہ، یہ ان کا لباس تھا، ساری عمر یہ ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے، پینٹ کوٹ اور جو وہ ویسٹ کوٹ کہتے ہیں اس کا وہ جو مکمل سوٹ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا۔ رائٹر کہتے ہیں نہ تو کبھی ان کو دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسی تصویر دیکھی جس میں وہ سوٹ پہنے ہوں۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کس قسم کا ہوتا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے کھانے جو ہیں ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے تھے۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے ان کے کھانے کے ساتھ، پھل بھی، کھانا ختم ہوتا تو پھل بھی ضرور وہ کھاتے تھے، ان کی عادت تھی۔ ان کے مقربین کہتے ہیں قربت، قریب رہنے والے دوست، ہمیشہ جو ان کے قریب رہے، ان میں سے ایک صاحب کا مطلب ہے آقا، مالک، یہ عزت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی، اس کا نام کلاس ابھی چینج ہو گیا ہے، ممبئی رکھ دیا گیا ہے، جس طرح پاکستان کے منٹگومری جو تھا اس کا نام ساہیوال رکھ دیا گیا، پاکستان کا جو لائل پور تھا اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا، پاکستان کا جو یہ تھا نیا نام اس کا اٹک رکھ دیا گیا، اور اس طرح نام چینج ہوئے۔ تو اسی طرح اس ممبئی کا نام بھی چینج کر کے ممبئی رکھ دیا گیا۔ میں کسی رئیس کا مطلب ہے سردار یا دولت مند نے رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی، ان کو بلایا، طلب کیا۔ میزبان کہتے ہیں بلانے والے کو، جو مہمان کا متضاد لفظ ہوتا ہے میزبان۔ تو میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں۔ لہٰذا لفظ کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تابع فعل ہے، تابع فعل بھی کہتے ہیں، متعلق فعل بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا کا مطلب ہے اس لیے، الغرض القصہ، کھانا ختم ہونے کے بعد مہماندار نے آواز لگائی، جس نے مولوی صاحب کو مہمان کی حیثیت سے بلایا تھا، اس نے آواز لگائی فروٹ لاؤ، اپنے ملازمین کو کہا کہ فروٹ لے آؤ، کھانا ختم ہو چکا ہے، فروٹ کھائیں گے۔ تو ملازمین نے ڈشوں میں، ڈش انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں پلیٹ میں، گنڈیریاں لا کر رکھ دیں۔ آواز لگائی فروٹ کی تو انہوں نے لا کر گنڈیریاں رکھ دیں۔ مولوی صاحب مسکرا گئے جب گنڈیریوں کو دیکھ کر، متبسم ہوئے یعنی مسکرائے، مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے، دل رکھنا محاورہ ہے، محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا لفظ، وہ مرکب جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، تو یہ دل رکھنا مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دل رکھنا آرزو پوری کرنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی، کھانا نہیں چاہتے تھے، چوسنا نہیں چاہتے تھے گنڈیریاں، لیکن کہ میزبان جو ہے ناراض نہ ہو جائے، تو ایک آدھ گنڈیری اس نے لے لی، ایک آدھ اکا دکا۔ وہاں سے رخصت چلے جانے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے یا ان کے ساتھ جو اس کھانے میں اس دعوت میں شریک ہوئے تھے، جو ان کے دوست، ان سے پوچھتے رہو کہ کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا اور تم نے کتنے گز پھل نوش جاں فرمایا۔ فٹ کلاس، اگر یہ لمبائی ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، دھاگا جو ہوتا ہے 8 سوتر، 8 سوتر دھاگا جو کبھی آپ نے دیکھا ہو، اس کو ایک جگہ جوڑا جائے تو یہ بن جاتا ہے 1 انچ بن جاتا ہے، اور پھر یہ 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے، اور 3 فٹ کا 1 گز ہوتا ہے یا میٹر بھی ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، تقریباً تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ 220 گز کا 1 فرلانگ ہوتا ہے، اور 8 فرلانگ کا 1 میل ہوتا ہے، یا 1760 گز کا 1 میل ہوتا ہے۔ یہ میل جو ہوتا ہے اس کو نشان راہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مغلوں نے سڑک کے کنارے پر یہ پتھر لگائے تھے، ان پر آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ کسی طرف جائیں، پشاور جائیں، ایبٹ آباد جائیں یا کسی طرف جائیں، تو سڑک کے کنارے پر یہ نشان راہ، ان کو میل کہا جاتا ہے، ان پر لکھا تھا کہ ایبٹ آباد اتنے میل رہ گیا، کراچی اتنے میل رہ گیا، پشاور اتنے میل۔ تو یہ لمبائی ناپنے کا پیمانہ ہے۔ مولوی صاحب نے انجمن کو جما لیا، مضبوط کر لیا، تو اسی عمارت میں، اسی بلڈنگ کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ تو اسی عمارت جس میں انجمن کا دفتر تھا، اس کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے والے۔ اچھا کلاس، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اب انجمن پاکستان میں آ گئی ہے، کیونکہ مولوی صاحب پاکستان آ گئے تھے اور کراچی میں آ کر انہوں نے انجمن کا دفتر قائم کر لیا تھا۔
اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے منظور کرا لیا، منسٹری آف ایجوکیشن سے مولوی صاحب نے اس کو منظور کرا لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کالج ادھر چل سکتا ہے، اور یہ بات بھی منظور کر لی گئی، یہ بات بھی منوا لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات بھی منسٹری آف ایجوکیشن سے، محکمہ تعلیم سے منظور کروائی کہ امتحان کے اندر جو پیپر آئے گا اس کے جواب اردو میں، اگر انگلش میں بھی ہے تو اس کا اردو میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس کالج کے نتیجہ کی جمع ہے، نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کا اگر ذریعہ تعلیم، ذریعہ کہتے ہیں وسیلے کو، تعلیم کا وسیلہ مرکب اضافی اگر گرامر کی روح سے، اگر اردو کو کے ذریعے پڑھایا جائے، اردو میں تمام کورس پڑھایا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کالج کے جو رزلٹ آئے تو ان نتائج نے، رزلٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمارا پاکستان کے اندر انگریزی ذریعہ تعلیم آج بھی ہے، اگر اردو ذریعہ تعلیم ہو اور ان کتابوں کو اردو میں پڑھایا جائے تو اچھے نتائج انگریزی سے اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد جب آدمی کام کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اسے تجربہ کہتے ہیں، آزمائش کر کے کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو اسے تجربہ کہتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی تھی، محبت پیدا ہو گئی تھی۔ جب کالج کامیاب ہوا اردو ذریعہ تعلیم کا اور اچھے نتائج آئے تب مولوی صاحب کو محبت پیدا ہوگی، عشق ہو گیا کہ اردو یونیورسٹی بنائی جائے۔ کالج تو کامیاب ہو گیا۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار دولت مند، تابع فعل متعلق فعل ہے، یہ بھی سرمایہ دار دولت رکھنے والا شخص، امیر آدمی بھی ہمت کر جاتا، جرأت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی۔ یونیورسٹی کلاسز کی اصل املا ہوتی ہے یونی اور ورسٹی۔ یہ کتاب میں بھی یونیورسٹی لکھا ہوا ہے لیکن اردو قواعد کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یونیورسٹی انگلش میں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جامعہ۔ تو یونیورسٹی بن جاتی ہے اگر یہ کوئی امیر آدمی پیسہ دیتا تو، ایک بھی تو، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ یہاں پر رائٹر کہتا ہے کہ ہمارے جو دولت مند شخص ہیں جو حکومت چاہتی ہے اس طرح چلتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اردو ذریعہ تعلیم بنے، حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی۔ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اردو ذریعہ تعلیم بنے اور یہ نصاب جو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو اور اردو میں پڑھایا جائے۔ لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو، لہٰذا اس لیے مولوی صاحب کی یہ تمنا جو ہے وہ نہیں پوری ہو سکی، یہ آرزو ہی رہی۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، مولوی صاحب بہت باقاعدہ ترتیب وار قاعدے کے مطابق درست عادتوں کے مالک تھے، یعنی ڈیلی کا کام ڈیلی اور اسی وقت پر، اس کو کہتے ہیں باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی، تفریح طبع کے لیے تھوڑا سا صبح چلنے کو کہتے ہیں چہل قدمی سے، رات کی مشی، رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد جو پیدل چلا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشی، رات کی مشی تک ان کا روزانہ ڈیلی ہر روز ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ پروگرام انگلش زبان کا لفظ ہے کلاس، PROGRAME پروگرام، اردو میں اس کو کہتے ہیں دستور العمل، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا، میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پروگرام کو اردو میں دستور العمل کہتے ہیں۔ یہ پروگرام زبان زد عام ہو گیا ہے، اب ہر شخص پروگرام کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ دستور العمل کا اقبال نے اپنی خط میں فرسٹ ایئر میں اپنے خط میں جو اپنے والد کو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے دستور العمل کا لفظ استعمال کیا، ورنہ کسی رائٹر، بہت کم ادیب بھی ہیں جو دستور العمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیلی ایک ہی ان سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے۔ نیند کلاس آپ کو ضرور لینی چاہیے، پوری نیند، کیونکہ رات کو آپ کے سارے اعضاء ریسٹ لیتے ہیں اور آپ صبح تازہ دم اٹھتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک سوتے ہیں وہ اپنی صحت خراب کرتے ہیں، اور جاگنا نہیں چاہیے کیونکہ جاگنے سے صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور صحت جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت اہمیت کی عمل ہے۔ اگر آپ کی صحت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی صحت نہیں ہے، اس لیے اپنی صحت کا ہر وقت، کھانے کے وقت اور کام کرتے وقت اور ہر موقع پر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور تاکہ آپ کی صحت جو ہے بالکل صحیح حالت میں رہے کہ آپ کام کر سکیں۔ تو نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے ہیں۔ جب نیند آپ پوری لیں گے تو صبح آپ مستعد چست اٹھیں گے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے، یعنی
90 سال سے ان کی عمر اوپر ہو گئی تھی مگر پھر بھی صحت اچھی تھی. 90 سال سے اوپر تھے مگر صحت پھر بھی بہت بہتر تھی. ہمارا اندازہ تھا، شاید احمد دہلوی تھا کہتا ہے، میرا خیال تھا کہ یہ صدی تک پہنچ جائیں گے، 100 پار کر جائیں گے، یعنی صدی تک پہنچ جائیں گے، مگر ابھی 100 میں سے 5-6 سال، 5 یا 6، 95 ہوگی یا 94 عمر ہوگی کہ بیمار رہنے لگے. مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا. تشخیص کو اردو میں تشخیص کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں ڈائگنوز. مرض ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو کیا بیماری تھی. خیال تھا، سوچ تھی لوگوں کی، ڈاکٹروں کی کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی، ہضم کرنے کی قوت کی شکایت. ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں کلاس، اس کو اردو میں کہتے ہیں نظام انہضام اور انگلش میں کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم. اور یہ 5 میجر سسٹم ہوتے ہیں انسان کے اندر کام کرتے ہیں. ایسے تو بہت زیادہ سسٹم ہیں. نظام تولید اس کو کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم. نظام تنفس کو کہتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم. نظام احساس کو کہتے ہیں نرو سسٹم اور نظام درون خون کو کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم. یہ میجر یہ نظام انسان کے اندر. تو یہ ہاضمہ جو ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. تو ہاضمے کی شکایت ہوگی، یعنی ہاضمہ ان کا خراب ہوگا جو کراچی میں عام ہے. یعنی آج کل ہاضمے کی کراچی میں عام بیماری اور ان کو بھی یہی بیماری ہوگی. مگر جب مرض بڑھتا گیا تو اسپتال میں داخل ہو گئے. اسپتال جو ہے ہاسپیٹل کا مورد ہے. اسپتال یعنی کسی دوسری زبان کے لفظ میں تھوڑی بہت کمی پیشی کر کے اپنی زبان میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں مورد. اسپتال ہوتا ہے صحیح معنوں میں اور یہ ہاسپیٹل کا مورد ہے. تو مرض بڑھتا گیا تو اسپتال میں داخل ہو گیا. افاقہ نہیں ہوا، افاقہ مرض میں کمی نہیں آئی، یعنی مرض بڑھتا گیا. امیر کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. آخری پیراگراف پہ آتا ہوں کلاس. صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کہتے بیماری کی اطلاع ہوئی، خبر ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر راول پنڈی بلوایا ان کو اور سب سے بڑے اسپتال میں داخل کرا دیا. صدر ایوب جو ہے فیلڈ مارشل. تو کلاس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ایوب جو ہیں یہ ان کا تعلق ہزارہ سے، اور کبھی کبھی آپ ٹور پہ جاتے ہیں تو واپسی پر ہری پور سے سرائے سالہ سے پکوڑے بھی لیتے ہیں. یہاں کے بڑے مشہور پکوڑے ہوتے ہیں. تو کتنی دفعہ آپ لوگوں نے لیے ٹور پہ جاتے ہوئے. تو وہ جہاں پر سرائے سالہ ہے ہری پور سے منسیرہ آتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ اندر کی طرف ٹیکنیکل کالج، پولی ٹیکنیکل کالج کے ساتھ سے اندر ایک راستہ جاتا ہے. وہاں آگے جا کے ایک قصبہ ہے، اس کا ریحانہ نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. 10 سال انہوں نے پاکستان پر حکومت کی. 1958 سے 1968 تک سب سے پہلے اس صدر نے IMF اور ایشیا بینک، ورلڈ بینک اور ان سے جو ہے قرضے لینے شروع کیے. لیکن اس نے قرضے لیے، وقت پر قسط ادا کرتا تھا اور لاکھوں کے حساب سے پاکستان کے اندر لوگوں کو روزگار ملے. فیکٹریاں بنائیں. یہ ٹیلی فون فیکٹری ہری پور میں اس نے بنائی. تربیلا ڈیم جو ہے اس کا منصوبہ 10 سال میں بنا. اور اس کے علاوہ اسلام آباد دارالخلافہ جو ہے انہوں نے شفٹ کر کے ادھر لایا. 1961 میں کارخانہ شوگر مل مردان میں ہے. اس طرح اور کیا گنوں آپ کو کہ بڑے بڑے کارخانے لگائے. بر وقت قسط ادا کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ بھٹو صاحب نے آ کر تھوک کے حساب سے قرضے لینے شروع کیے اور قسط ادا کرنا جو ہے بھول گیا. اور بالآخر پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھتے بڑھتے اس وقت پاکستان کا ہر باشندہ 1,30,000 روپے کا مقروض ہے. تو یہ صدر ایوب کو اس کی جب بیماری کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان کو پنڈی بلایا اور ادھر داخل کرا دیا ایک اسپتال میں. مگر یہ ہے کہ وہاں آ کر ان کا مرض جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا، یعنی تشخیص ہوئی، اور جس کا نام ہے کینسر. اس کے نام سے بھی انسان کو خوف آ جاتا ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں سرطان. لا علاج مرض کا علاج ہی کیا، یعنی جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو اس کا کیا علاج. کیونکہ وقت بھی آخری وقت پہ جا کر پتہ چلا اب علاج ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اس وقت تو علاج تھا بھی نہیں. جب زندگی سے مایوسی ہوگی، مایوسی نا امیدی، یعنی نا امید ہو گئے لوگ کہ اب مولوی صاحب بچیں گے نہیں، تو مولوی صاحب کو کراچی کی نیول جو ہے ایڈجیکٹو ہے، نیوی اس کو کہتے ہیں، اور ورشپ بھی کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بیریا، بری فضائیہ بیریا. اور یہ ہماری اس کے نام ہیں، افواج کے نام ہیں. تو کراچی کے نیول اسپتال میں بھیج دیا گیا. تو نیوی کے اسپتال میں وہاں بھیج دیا گیا ان کو. یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا. وہاں جب اس میں اسپتال میں نیوی کے اسپتال میں کراچی ان کو لے جایا گیا تو مرض جو ہے بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا، بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے اکثر بے ہوش رہتے تھے، یعنی ہوش میں نہیں رہتے تھے. جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نکات کہتے ہیں کمزوری کو. کمزوری اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی. اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کان میں بھی بات ان کی سنائی نہیں دیتی تھی. صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے.
دو لفظ کبھی کبھی مولوی صاحب کے جب وہ بولتے تھے آہستہ سے سرگوشی کی طرح، تو دو لفظ جو اس کے قریب رہنے والوں نے سنے، کون سے دو لفظ؟ انجمن اور اردو۔ چیپٹر سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ شاہد احمد دہلوی کی کتاب بزم خوش نفساں سے یہ لیا گیا ہے۔ بزم کا مطلب محفل، خوش کا مطلب مسرور، اور نفساں کا مطلب یاد، ذات یا وجود، اس سے لیا گیا یہ آپ کا چیپٹر۔ خدا حافظ، پاکستان پائندہ باد۔